جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب کی جانب. قبلہ وہ کون سے امور ہیں جو کسی بھی فرد کی روحانی ترقی میں اس کی بہت مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, اور اس سے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اپنی روحانی ترقی میں؟ اس میں ہمیں کچھ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک ایجابی پہلو اور دوسرا سلبی پہلو. درست. ایجابی پہلو میں روحانیت کے ایجابی پہلو جن چیزوں کا کرنا ضروری ہے ان میں سب سے پہلا اخلاص ہے. اللہ اکبر. اور اخلاص کے حوالے سے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. سب سے پہلی چیز اخلاص. اور اخلاص کے حوالے سے اور دلچسپ بات یہ ہے, اخلاص ایسا ہونا چاہیے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. سبحان اللہ. وہ دودھ جانور کے تھنوں سے نکلتا ہے, اس کے ایک طرف گوبر ہوتا ہے, دوسری طرف خون ہوتا ہے, اور دونوں کے درمیان سے ہو کر جب ریفائن ہو کر دودھ نکلتا ہے, نہ اس کے ساتھ گوبر ہوتا ہے نہ خون ہوتا ہے, وہ ہے اخلاص. کیا کہہ رہے ہیں, کیا اچھی مثال ہے, بالکل صاف اور شفاف چیز اس کے اندر. اچھا, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں جو پہنچتی ہیں, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, اس کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے, باقی چیزیں تو نہیں پہنچتی. اور پھر یہ رب ذوالجلال دیکھتا بھی یہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم. بالکل صحیح. وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, تمہارے اندر کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے. یہ ایجابی پہلو میں سے سب سے پہلا کہ وہاں پر کوئی شخص اخلاص کی صورت میں آ جائے. نمبر 2, زاہدانہ زندگی. اگر ایک آدمی توجہ کر رہے دنیا کی طرف ہی اور سودا کرنے چلا ہے اس مارکیٹ میں, وہ تو سودا نہیں ہوگا. پھر وہ تو پھر اس مارکیٹ کا گاہک ہی نہ ہوا. وہ تو پھر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اس مارکیٹ میں جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پہنچنے کے لیے تلقین فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو, تمہارا رب تمہارے ساتھ محبت اور پیار کرے گا. وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس, لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ, یہی لوگ تمہارے ساتھ نیاز مند ہو جائیں گے. الزہد فی الدنیا جریح القلب والجسد والرغبت فی الدنیا تکسر الہم والحزن. جب بندہ دنیا کے اندر زاہدانہ زندگی بسر کرتا ہے اس مارکیٹ میں جانے کے لیے, تو پھر یہ بندے کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے, بندے کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے. کیا کیا من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مونۃ ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب. جب بندہ اس سے جڑ جاتا ہے تو اس وقت یہ اخلاص کے ساتھ اس طرف جانا, زہد کے ساتھ اس وقت جانا, اللہ اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے. یہ دوسرا ایجابی پہلو ہے. اور یہاں صرف یہی نہیں کہ یہی ہے, بلکہ اس میں فرمایا اذا رأیتم الرجل قد اوتی زہدا وقلۃ منطق فاقتربوا منہ فانہ یؤتی الحکمۃ. جیسے شیخ ابھی فرما رہے تھے کہ بدر الدین اسحاق جانے لگے, کہاں جا سکتے ہیں, نہ انہیں یہیں پر روک لیا گیا. جب تم کسی ایسی شخصیت کو دیکھو جو اللہ جل جلالہ سے جڑا ہوا ہے, تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ دوسرا ہے, زہد ہے. اور پھر تیسری بات جو بندے کو مولا کے قریب کرتی ہے وہ علم. وہ حصول صورت الشیء فی العقل. کیا خوبصورت بات. چیز کا عقل کے اندر لانا, یہ ہے حصول علم. صحیح بات. ہوا صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ. اور یہاں پر متکلمین کہتے ہیں کہ وہ صفت ہوتی ہے جو بندے کے اندر انجلا پیدا ہوتا ہے, کیفیت پیدا ہوتی ہے, اصل میں اس کا نام ہے. محدثین کرام فرماتے علم یہ ہے کہ چراغ مصطفی سے جب بندہ استفادہ کرتا ہے اور اس سے اپنے چراغ کو روشن کر لیتا ہے, اس کا نام علم ہے. اس کا نام علم ہے. اور یہ بندے کو مولا تک لے جاتا ہے. میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس وقت بندے کے ساتھ اللہ پیار کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے اندر فقاہت عطا کر دیتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور یہ عمل من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع. جب بندہ جیسے بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی چلے ہندوستان سے, تو جب تک بندہ پلٹ کر واپس نہیں جاتا تب تک کان فی سبیل اللہ, وہ اللہ جل جلالہ کے راستے